بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اور اس نے کہا، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا یہاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے ہیں، وہ نظم و ضبط میں رکھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ وہ بے خبر ہوں۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور کہا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ ایک بار اس نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا۔ وہ کچھ زیادہ دیر غائب نہیں رہا کہ اس نے آ کر کہا کہ میں نے ایک ایسی خبر حاصل کی ہے جو آپ کو حاصل نہیں۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو ان پر حکمرانی کرتی ہے اور اسے ہر طرح کی چیز عطا کی گئی ہے۔ وہ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم کے لوگ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں راہ راست سے روک دیا ہے، اس لیے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے، یعنی کہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں سے نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط ڈالا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ رحمٰن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلم ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی یہاں تک کہ تم موجود رہو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور جنگجو لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والے باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ کس جواب کے ساتھ میرے ایلچی واپس آتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں آیا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کر رہے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، بلکہ اپنے ہدیے پر تم ہی لوگ خوش ہوتے رہو۔ ان کی طرف واپس جا، ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہ ہوگا، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا کہ میں اسے لے کر آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اس جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر واپس آئے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو کوئی شکر کرے گا تو وہ محض اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اسے نجات طریقے سے اس کا تخت دکھاؤ، اسے انجان طریقے سے اس کا تخت دکھاؤ، دیکھتے ہیں کیا وہ راہ راست پا لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے ہیں۔
جب ملکہ آئی تو اسے کہا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ گویا وہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی علم عطا کر دیا گیا تھا اور ہم مسلم و مطیع تھے، اور اس کو ایمان لانے سے ان معبودوں کی عبادت نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، اس لیے کہ وہ کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو سمجھی کہ پانی کے حوض ہیں اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ محل شیشے کا بنا ہوا ہے۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو یکایک دو فریق ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت مانگتے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس سے ہے، بلکہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو اس سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھاؤ کہ صالح اور اس کے گھر والوں پر شنجون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے ایک چال چلی اور ایک چال ہم نے چلی جس سے وہ بے خبر تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو تباہ کر دیا، بس وہ ہیں ان کے گھر گرے پڑے اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کے علاوہ مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا۔ اس کی بیوی کے سوا اس کے متعلق ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، اور ہم نے ان لوگوں پر ایک برسات برسائی اور ان خبردار کیے جانے والوں کی بہت ہی بری برسات تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔